اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت اور حضرت کا کیا معنی ہے، حضرت کسے کہتے ہیں اور ساتھ اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کو یہ تکلیف ہونے لگ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو تو حضرت کہا جاتا ہے، لیکن امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ دراصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ امیر المجاہدین فرماتے تھے گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے ان کے تانے بانے روافظ سے ملے ہوئے ہیں، تو چونکہ روافظ کا رد بلیغ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، اور روافظ آج بھی اعلیٰ حضرت ان کو ایک خار کی طرح لگتے ہیں۔ البتہ یہ جو روافظ کے صورت کار ہیں اور ان کے ساتھ جن کے تانے بانے ملے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ان کے ساتھ ساتھ تکلیف ہونے لگ گئی ہے۔ سامعین محترم، حضرات کا معنی کیا ہے، یعنی حضرت کا معنی کیا ہے؟ حضرت عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا استعمال اردو زبان و محاورے میں کئی معنی کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ لفظ حضرت کے مختلف معانی و مطالب اردو زبان کی مشہور اور متداول لغت فرہنگ آصفیہ سے ماخوذ در ذیل ہیں۔ یعنی فرہنگ آصفیہ سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ حضرت کے معنی ہیں جناب، حضور، قبلہ، ایک تعظیم و عزت کا لقب جو بزرگوں، بادشاہوں وغیرہ کی نسبت بولا جاتا ہے، یہ حضرت کا معنی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا معنی کیا ہے؟ اب پیچھے ہم نے جو حضرت کا معنی بتایا تو ان سے یہ معلوم ہوگا کہ اردو زبان و محاورے میں حضرت کا لفظ جناب، حضور، قبلہ اور تعظیم والے لقب کے طور پر بولا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لفظ کے شروع میں عربی زبان کا ایک اور لفظ اعلیٰ لگا دیا جائے تو اس کی وجہ سے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت کا مطلب ہے شرف و عزت والا، اور اعلیٰ حضرت کا معنی ہے بہت زیادہ شرف و عزت والا۔ بالفاظ دیگر اعلیٰ حضرت کا عام فہم معنی بڑے حضرت ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنا کیسا؟ یاد رکھیں 14ویں صدی ہجری کی عظیم علمی روحانی شخصیت شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علمی جلالت، فقہی مہارت اور کثیر خصوصیات عطا فرمائی ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و دینی خدمات سے اہل اسلام کو جو نفع پہنچا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و عرفان کی شمع سے آج تک جو اہل علم و فن مستفیض ہو رہے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام اور تحقیقات کی برکت سے آج تک مسلمانان عالم جو اپنے عقائد کا تحفظ اور اپنے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، المختصر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات، تجدیدی خدمات، علمی عبقریت، فقہی مہارت وغیرہ وغیرہ، ان کو دیکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اعلیٰ حضرت کا لقب استعمال کرنا شرعاً، عرفاً اور عقلاً ہر طرح درست ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کے لیے یہ لقب اب سے نہیں ہوا، اب یہ جو ان کو چڑ ہونے لگ گئی ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب سے یہ اس لقب کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ آپ کے زمانے ہی سے عوام و علماء اہل سنت کی زبانوں پر جاری ہے۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے علماء و مشائخ اہل سنت نے درجنوں القابات استعمال فرمائے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ رائج یہی لقب ہے۔ علماء اہل سنت میں سے وہ حضرات جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے دلیل کی بنیاد پر فقہی اور فروعی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جلالت اور فقہی مہارت کا اعتراف کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اعلیٰ حضرت ہی کا لقب استعمال فرماتے ہیں۔ المختصر امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تعارف میں اگر آپ کے سارے القابات کو بیان کر دیا جائے اور لفظ اعلیٰ حضرت کو ذکر نہ کیا جائے تو تشنگی باقی رہتی ہے، گویا کہ لفظ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تعارف میں روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت استعمال کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیگر کے لیے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے ان کے لیے اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے اور دیگر کے لیے حضرت بولا جاتا ہے، تو یہ علمی یتیمی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کے لقب سے متعلق صاحب بہار شریعہ مولانا امجد علی اعظمی ان کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنے میں شرعاً، عقلاً اور عرفاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات پر کوئی ایک دلیل اور ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا کہ اعلیٰ حضرت کا لقب انبیاء کرام یا صحابہ کرام کے لیے شرعاً یا عرفاً خاص ہو اور ان کے بعد امت کی کسی بزرگ شخصیت کے لیے اس لقب کا استعمال کرنا ممنون ہو۔ بالفاظ دیگر اعلیٰ حضرت کا لقب کسی نبی
علیہ السلام یا کسی صحابی رسول کے لیے خاص نہیں کہ ان کے بعد آنے والوں میں سے کسی شخص کے لیے اس لقب کا استعمال کرنے سے معاذ اللہ اس شخص کو انبیاء کرام یا صحابہ کرام کے کسی خاص وصف میں شریک کرنا لازم ہے۔ لہٰذا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنے سے نہ تو معاذ اللہ ان کو صحابہ کرام یا دیگر اسلاف پر ترجیح اور تفضیل دینا لازم آتی ہے، اور نہ ہی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہنے والوں کی یہ نیت ہوتی ہے، کسی کی بھی یہ نیت نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کی علمی اور فقہی انداز میں وضاحت خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص و خلیفہ صاحب بحر شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سوائے پیغمبر اور اصحاب کے کوئی بزرگان دین کو حضور پر نور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قدس سیرہ کہنا جائز ہے نہیں؟ اگر جائز ہے تو تب کس صورت پر جائز ہے؟ تو اس سوال کا جواب مفتی صاحب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا جواب فتاوی مجدہ کے اندر لکھا کہ لفظ اعلیٰ حضرت اور حضور پر نور انبیاء کرام علیہ السلام میں صحابہ اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ تو عرفاً نہ خاص ہے نہ شرعاً خاص ہے۔ حضرت اور حضور کا لفظ تو بہت عام ہے۔ اب اگر کسی معظم دینی یعنی کہ دینی شخصیت ہے، معظم دینی ہے، اب اس کو اعلیٰ حضرت کہا یا حضور پر نور کہا تو اسے نبی یا صحابہ کے کسی خاص وصف میں شریک کرنا نہ ہوا، بلکہ ان تمام لوگوں میں جنہیں حضرت یا حضور کہا جاتا ہے اسے بڑا معنی اور اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کہا کہ یہ کہا جا سکتا ہے، امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا ہے۔ تو آج جو لوگوں کو چڑ ہو رہی ہے تو یہاں پر بات کچھ اور ہے۔